عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، جو ہے خدا کو پسند وہ انہیں پسند نہیں، جو ہے خدا کو پسند وہ انہیں پسند نہیں۔ اور مجھے تو بس ایک در اہل بیت کافی ہے، مجھے تو بس ایک در اہل بیت کافی ہے، میرے مزاج کو آوارگی پسند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالسحور میدان ارضہ اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتقرمین المتشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ العظم المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالم لمقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد دوستو دعا ہے خداوند متعال بتصدق ائمہ اطہار اس ذکر کو، اس مجلس ادا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال اس کا ثواب کثیر تمام مرحوم مومنین و مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ بالاخص بانیان کے مرحومین مرحومات کے روح اور فطور کو ایصال فرمائے۔ پروردگار ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار آخرت کی تمام منازل ان پر آسان فرمائے۔ خداوند متعال ذکر کے صدقہ میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں شفائے کامل و اجر عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں و مشکلات دور فرمائے۔ پروردگار عالم صف اعضاء کے حقیقی وارث منتقم خون حسین یوسف زہرا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گاروں کو ان کے زیارت سے مشرف فرمائے، ہمیں اپنے امام کے ناصرین اور منتظرین میں شمار فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد دوستو انتہائی مشہور و معروف آیت مجیدہ جو تمام عزیزوں اور بزرگان کو یاد ہے، بچوں کے بھی ذہن میں یہ محفوظ ہے، اس آیت مجیدہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد پروردگار ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ
کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہیں، جو بھی ان کو پسند کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کا جو ہے لینے والا، پسند کرنے والا قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ذات اکبر نے یہ جو دین اسلام قرار دیا، یہ ان قوانین کا مجموعہ ہے کہ جو انسان کی اخروی زندگی بھی اور انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ان قوانین کا مجموعہ ہے کہ جو انسان کی اخروی زندگی کے لیے بھی اور اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس دین کا بنانے والا یعنی مقنن دین اللہ ہے، مبلغ دین ذات پیغمبر ہیں، اور اس کے محافظ علی سے لے کر ہادی مہدی تک پیغمبر کے 12 سچے جانشین ہیں۔ اور یہ انسان یہ مرکب ہے دو چیزوں سے، یعنی انسان دو چیزوں سے مل کر قبلہ صفی حاجی بنا ہے، روح اور جسم۔ نہ اکیلے روح کو انسان کہتے ہیں اور نہ ہی اکیلے جسم کو انسان کہتے ہیں۔ اور روح اور جسم، ان دونوں چیزوں کے مرکب کا نام ہے انسان۔ یہ دونوں ملیں تو انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، روح اور جسم۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جسم کی بھی ایک ضرورت کا نام ہے، اور ہدایت کی اور اس کے روح کی بھی ایک ضرورت کا نام ہے۔ جو جسم کی ضرورت ہے اسے رزق کہا جاتا ہے، جو روح کی ضرورت ہے اسے ہدایت کہا جاتا ہے جی۔ جو جسم کی ضرورت ہے اس کا نام ہے رزق، اور جو روح کی ضرورت کا نام ہے اس کا نام ہے ہدایت۔ اور چونکہ جسم کی ضرورت کا نام ہے رزق، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو پھر کائنات میں جتنے بھی چلنے والے ہیں ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے، ٹھیک ہے، ہر چلنے والے کے رزق کی ذمہ داری میں اللہ نے لے لی ہے۔ اور روح کی ضرورت کا نام ہے ہدایت، اور اللہ آخری پارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ، اور ہدایت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ جسم کی ضرورت کا نام تھا رزق، اور اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی، اور روح کی ضرورت کا نام ہدایت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اور ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو اللہ نے اس دین کو ایک بطور راہ، بطور راستہ متعین کیا، اور اس دین اسلام نے تمام حقوق کو بھی متعین فرما دیا ہے، حتیٰ کہ اس دین اسلام میں نقوی صاحب جانوروں کو بھی حقوق متعین ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی متعین ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے؟ کچھ دیر کے لیے جو آپ کا رفیق سفر ہے اس کے بھی حقوق متعین کر دیے، بات سمجھیے گا۔ جانوروں کے بھی حقوق متعین فرما دیے، پرندوں کے بھی، ہمسایوں کے بھی، کچھ دیر جو آپ کے ساتھ سفر کرے اور یعنی شریک سفر، اس کے بھی حقوق کو متعین کیا ہے۔ والدین کے حقوق بھی بتا دیے، اولاد کے حقوق بھی بتا دیے، شوہر کے حقوق بتا دیے، بیوی کے حقوق بھی بتا دیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ حقوق سے واقف ہے، فرائض سے غافل ہے۔ جی، ہر ایک کو اپنے حقوق بڑے یاد ہیں لیکن فرائض یاد نہیں ہیں۔
حقوق ہر ایک کو یاد ہے، شوہر کو یاد ہے میرے حقوق یہ ہے، بیوی کو اپنے حقوق یاد ہیں، اولاد کو اپنے حقوق یاد ہیں، والدین کو اپنے حقوق یاد ہیں، لیکن فرائض کا علم نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہاں اس دین اسلام نے والدین کے حقوق متعین کیے ہیں، وہاں اس دین اسلام نے اولاد کے بھی حقوق متعین کیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو والدین کے حقوق ادا نہ کرے تو اسے آ کے والدین کہا جاتا ہے، لیکن یہ جملہ اکثر ہمارے ممبروں سے نہیں کہا جاتا، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین ادا نہ کرے تو والدین بھی آ کے اولاد ہو گئے۔ بہت خوبصورت ہے، یہ بڑا پیارا ہے، یہ بڑا خوبصورت پہلو آپ نے جو ہے وہ توجہ کیجئے گا کہ والدین کے جو حقوق ہیں اگر اولاد ادا نہ کرے تو کہا جاتا ہے یہ جی آ کے والدین ہے، ٹھیک ہے، والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے۔ لیکن جو اولاد کے حقوق ہیں والدین کے ذمہ اگر وہ والدین ادا نہ کریں پھر قیامت کے دن یہ اولاد بھی دربار خداوندی میں کہے گی میرے حقوق تھے میرے والدین نے ادا کیوں نہیں۔ یہ اگر والدین کا حقوق آگ کہلا سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ والدین بھی آ کے اولاد کہلائیں گے جو اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، بات کے اوپر سمجھ آ گئی ہے جی۔ تو والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق بڑے سنتے رہتے ہیں آپ، آج دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اولاد کے حقوق کہ اولاد کے حقوق کی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے جائے۔ معصوم کا پہلا جملہ سنیے گا، معصوم فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا والدین کے ذمہ کیا ہے؟ من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ اولاد کا والدین کے ذمہ پہلا حق یہ ہے کہ والدین اولاد کا خوبصورت نام رکھیں۔ من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، یہ اولاد کا والدین کے ذمہ یہ پہلا حق ہے کہ والدین اولاد کا خوبصورت نام رکھیں، بہترین نام رکھیں۔ اور آپ بہتر جانتے اور آگاہ ہیں جتنا نقوی صاحب اچھا نام ہوگا، جتنا خوبصورت نام ہوگا اتنے اچھے نام سے پکارا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا نام ہوگا، خوبصورت نام ہوگا تو پھر آسان انداز میں اچھے انداز میں پکارا جائے گا۔ اور کچھ نام ہیں کہ جو شریعت مقدسہ میں مذموم ہیں، ان ناموں کو شریعت مقدسہ نے مذموم قرار دیا ہے، مذمت قرار دی گئی ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائیں۔ پھر معصوم سے پوچھا گیا یہ نام تو وہ ہیں جو مذموم ہیں، پھر کون سے نام اولاد کے ہونے چاہیے؟ توجہ، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے وہ نام رکھو جس سے ابدیت خدا کا اظہار ہوتا ہے۔ یار کیا جملہ ہے قبلہ، کیا جملہ، ابدیت خدا پیدا، جی ابدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ مہربانی، شکریہ جی۔ اپنی اولادوں کے وہ نام رکھو جس سے ابدیت کا اظہار ہوتا ہو۔ اور اس کائنات میں یاد رکھیے گا علی سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کے کردار سے بھی ابدیت ظاہر ہوتی ہے، جس کی سیرت سے ابدیت ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے عمل سے بھی ابدیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی میرے بزرگان تشریف فرمائے اور جتنے بھی مسالے کے دوست ہیں سبھی جی، جس بندے سے بھی ہڈی صاحب پوچھ لیا جائے کہ تم عبادت کس لیے کرتے ہو، ہر بندے کے نزدیک مطمع نظر جو ہے عبادت کے دو ہی قرار پاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں جا کے جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ شیعہ سنی ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے، جتنے بھی مسالے کے دوست ہیں، سب سے پوچھا جائے تو نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ روزہ کس لیے رکھتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ حج کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ زکوٰۃ و خمس کس لیے ادا کرتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ میلاد کس لیے کراتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ جشن کس لیے مناتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ عزاداری کس لیے کراتا ہے؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ ماتم داری کس لیے ہے؟ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤ۔ پوری دنیا کے نزدیک جو ہے عبادت کا مطمع نظر دو چیزیں ہیں، جنت کا حصول ہے اور جہنم کا خوف ہے۔ کائنات میں بس علی نے کہا ہے پروردگار عالم ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے میرے معبود، میں تیری عبادت اس لیے نہیں
کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے۔ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو تیری جنت کا لالچ ہے، اور پروردگار میں تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ مجھے تیرے جہنم کا خوف ہے۔ پروردگار اور پھر یہ جملہ جیسا بھی یعنی یہ بس علی کا ہے، صرف علی کا ہے، فقط علی کا ہے۔ ممبر کے تقاضوں سے میں آگاہ ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر جو ہے میرے نبی تک، نبی سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک جو ہے یہ جملہ بس علی نے کہا ہے کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، اور میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیرے جہنم کا خوف ہے۔ پروردگار سارے لوگ جو ہیں جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز آتی ہے پل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، اے میرا معبود میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، پروردگار نہ میں تیرے جنت کے لالچ میں عبادت کرنا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا، بلکہ عبادت اس لیے کرتا ہوں میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے۔ تو ایسے لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو ایسے لائق ہے تجھے جھکا جائے۔ تو پھر جو دوست ابھی تک خاموش بیٹھے جملہ کہنے لگے، علی نے عبادت کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ علی نے بتا دیا کہ اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے۔ اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے۔ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، اور میں اس لیے بھی عبادت نہیں کرتا کہ مجھے تیرے جہنم کا خوف ہے۔ عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تم لائق عبادت ہے۔ اور الحمدللہ چونکہ دوست پڑھے لکھے صاحب مطالعہ، نہج البلاغہ جو کہ 3 کلمات حصوں پہ مشتمل ہے، پہلا ہے خطبات علی، دوسرا حصہ مکتوبات علی، اور تیسرا حصہ کلمات علی، ٹھیک ہے جی۔ آخری حصے میں امیر کائنات کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اگر اللہ اپنے بندوں پر سجدوں کو واجب نہ بھی قرار دیتا پھر بھی واجب تھا کہ اللہ کو سجدہ کیا جی۔ اگر اللہ اپنے بندوں پر سجدوں کو واجب نہ بھی قرار دیتا پھر بھی واجب تھا کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ کس لیے؟ شکر لنعمہ ہی، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا تقاضا یہی تھا۔ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا تقاضا یہی ہے۔ اور کیا کہنا، یہ علی ابن ابی طالب کا یہ جو کلام ہے نا، نہج البلاغہ، ٹھیک ہے جی، ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ خطبات علی، مکتوبات علی اور کلمات علی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اہل سنت عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی، نام سے آگاہ ہوں گے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں میں لکھی ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح 20 جلدوں میں کی ہے، معتزلی ہے، ٹھیک ہے جی، ابن ابی الحدید نام ہے، معتزلی ہے، ٹھیک ہے جی، معتزلہ فرقہ سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے وہ امامیہ نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، اور ایک جلد میں وہ یہ جملہ کہتا ہے، اگر عظمت توحید پہ نہج البلاغہ میں علی کے خطبے نہ ہوتے دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کون ہے۔ اگر نہج البلاغہ میں عظمت توحید پہ علی کے خطبے نہ ہوتے
दुनिया को पता ही ना चलता कि वो खुदा कौन है, मार्फत खुदा ना होती। और मैं यहाँ पे एक जुमला, ये उनका नहीं, ये मैं जुमला यहाँ पे कहा करता हूँ कि नहजुल बलागा में अज़मत तौहीद पे अली के खुतबे न होते, दुनिया को पता ही नहीं चलता कि मार्फत खुदा क्या है। और मैं कहा करता हूँ अगर सहीफ़ा एक सज्जादिया में, सहीफ़ा एक कामिला में सैयद सज्जाद की दुआएं ना होती, दुनिया को पता ही नहीं चलता कि अल्लाह से मांगना कैसे है। जी जी मेहरबानी। जी अगर सहीफ़ा कामिला में सैयद सज्जाद की दुआएं न होती, दुनिया को पता ही न चलता कि अल्लाह से मांगना कैसे है। मांगने का अंदाज बताया है, तवज्जो कीजिएगा, बताया अल्लाह से मांगना कैसे है। और इससे बढ़कर इस कायनात में शाजी ये तौहीद का जुमला इससे बड़ा हो नहीं सकता। सैयद सज्जाद फरमाते परवरदिगार मैं कौन होता हूँ तेरे कामों में दखल देने वाला, परवरदिगार मैं कौन होता हूँ तेरे कामों में दखल देने वाला। फिर तफसीर क्या तशरीह के साथ इमाम फरमाते हैं तू किसी को औलाद नहीं देना चाहता, मैं कौन होता तुझे कहूँ औलाद दे। किसी को तू औलाद नहीं देना चाहता, मैं कौन हूँ तो तेरे कामों में दखल देने वाला, मैं कहूँ तू उसे औलाद दे। तू किसी को बेटा नहीं देना चाहता, मैं कौन हूँ तो तेरे कामों में दखल देने वाला कि मैं कहूँ तू उससे औलाद जो है बेटा अता करे। तो किसी को जो है रिज़्क़ नहीं देना चाहता, मैं कौन होता हूँ फलां को रिज़्क़ दे। तू किसी को सेहत नहीं देना चाहता, मैं कौन होता हूँ तेरे कामों में दखल देने वाला। किसी को शिफा नहीं देना चाहता, मैं कौन हूँ तेरे कामों में दखल देने वाला कि फलां को शिफा दे। लेकिन मेरा माबूद मैं मांगता इसलिए हूँ कि तूने मांगने का हुक्म दिया है। तूने मांगने का हुक्म दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो सारी दुनिया जो है वो इबादत करती है जन्नत के लालच में, जहन्नम के खौफ से। अली फरमाते हैं कि मुझे जन्नत का लालच नहीं, जहन्नम का खौफ नहीं, इबादत इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझे लायक इबादत पाया है। और इससे पढ़कर और क्या अब्दियत होगी, अब्दियत का इजहार होगा। ठीक है जी, शायद अली जानते थे मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है, मेरे बारे में क्या सलूक, नहीं इससे ज़्यादा और इशारा क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी, मेरे बारे में क्या होने वाला है। इसलिए अली ने अब्दियत का इजहार करते हुए कहा कफा बी इज़्ज़न अन अकून लक अब्दा, कफा बी फख्रन अन तकून अली रब्बा। ए मेरे माबूद, अली की इज्जत के लिए इतना ही काफी है कि अली तेरा बंदा है। जी अली की इज्जत के लिए इतना ही काफ़ी है, अली तेरा बंदा है। वकाफ़ा बी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और अली के फ़ख्र के लिए इतना ही काफ़ी है कि तू अली का रब है। अली की इज्जत इसमें है कि अली तेरा बंदा है, और अली के फ़ख्र के लिए ये बात काफ़ी है, अली के इफ्तिखार के लिए ये बात काफ़ी है कि तू अली का रब है। ठीक है, ये तू अली का रब है जी। 1400 साल पहले जो है अली ने जो जुमला कहा था, शायद आज के दौर के लिए जुमला कहा था, हाला कफ़िया रजुलान मुहिब्बु गालिन व मुबग़िज़ु कालिन। अब तर्जुमा मैंने अपनी ज़बान में करना है कि हाला कफ़िया रजुलान मुहिब्बु गालिन व मुबग़िज़ु कालिन। अली फरमाते हैं मेरे बंदे में बारे में दो बंदे हलाक होंगे, एक वो जो मुझे बढ़ा के उस जैसा बना दे, और एक वो जो मुझे घटा के उन जैसा बना दे। जी मेरे बारे में दो बंदे हलाक होंगे, एक वो जो मुझे बढ़ा के उस जैसा बना दे, और वो जो मुझे घटा के उन जैसा जी मेरे बारे में दो बंदे हलाक होंगे। और मुनाजात अमीर अल मोमिनीन में अली का जुमला, जिनके दिलों में अली की विलायत है। अली इब्न अबी तालिब फरमाते परवरदिगार
वजदतुक रब्बन कमा उहिब फजअलनी अब्दन कमा तुहिब। ए मेरा माबूद, मैंने तुझे वैसा रब पाया जैसा मैं चाहता था, अब तू मुझे वैसा अब्द बना दे जैसा तू चाहता है। जी मैं आ रहा हूँ जी परवरदिगार, मैंने तुझे वैसा रब पाया जैसा मैं चाहता था, अब तू मुझे वैसा आब्द बना दे जैसा तू चाहता है। नहजुल बलागा फिर आखिरी हिस्सा, ठीक है, जाके पढ़िएगा। मौला कायनात अली की बारगाह में अर्ज़ किया गया, आका मौला आपके सामने दो चीज़ें सामने रख दी जाएं और आपको इख्तियार दिया जाए, इसमें से एक चीज़ का अपने लिए इंतखाब कर लें, मस्जिद और जन्नत। मस्जिद और जन्नत, यानी दो चीज़ें आपके सामने रख दी जाए और आपसे कहा जाए इसमें से कि एक चीज़ का इंतखाब कर लीजिए, मस्जिद और जन्नत। खुदा की कसम अमीर कायनात ने जुमला कहा कि मैं जन्नत में जाने की बजाय मस्जिद में जाने को तरजीह दूंगा, इसलिए अगर जन्नत में जाऊंगा तो मेरा नफ्स खुश होगा, मस्जिद में जाऊंगा मेरा खुदा खुश होगा। जी हाँ, बात में जो है वक्त इधर ना चला जाए। मिन हक़्क़िल वलद अलल वालिद अन युहस्सिन इस्महु, औलाद का हक वालिदैन के ज़िम्मा पहला ये है कि वालिदैन औलाद का खूबसूरत नाम रखें, ठीक है जी, तो वो नाम रखे जिससे अब्दियत का इज़हार होता हो। और दूसरा मासूम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन नाम जो हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद है, अपने बच्चों के नाम हमारे नामों पे रखे, ये खूबसूरत तरीन नाम है। और आपकी फ़िक़्ह कहती है, फ़िक़्ह जाफ़री ये कहती है, ठीक है जी, अच्छा तवज्जो कीजिएगा, आपकी फ़िक़्ह कहती है अभी बच्चा नकवी साहब माँ के शिकम में हो, दो नाम तजवीज़ कर दो, मोहम्मद और फातिमा। बेटी हो तो फातिमा जी, अभी बच्चा माँ के शिकम में हो दो नाम तजवीज़ कर दो, मोहम्मद और फातिमा। अगर बच्चा पैदा हो जाए और पैदा होने वाला बच्चा हो लड़का तो 7 दिन तक मोहम्मद कह के पुकारो, 7 दिन तक उसे मोहम्मद कह के पुकारो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जब वही नाम बरकरार रखो या नाम तब्दील कर दो। और अगर पैदा होने वाला बच्चा हो बेटी, फिर 7 दिन तक फातिमा कह के पुकारो, 7 दिन तक फातिमा कह के पुकारो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, चाहे तब्दील कर दो या वही नाम फातिमा रहने दो, ठीक है जी। और ये तो उलमाए अखलाक और उलमाए नफ्सियात ने भी इस बात को जो है तस्लीम किया है और कहा है कि नाम के साहिब नाम पर, मुसम्मा के इसम के मुसम्मा पर असरात मुरतब होते हैं। अच्छा नाम होगा, अच्छी शख्सियत बनेगी, तवज्जो फरमाना, अच्छा नाम होगा तो अच्छी शख्सियत बनेगी, जितना नाम अच्छा उतनी शख्सियत अच्छी बनेगी। जब अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया और लोग जो है वो इस्लाम ला रहे थे और अल्लाह के हबीब जो है बैत लेने से पहले उनका नाम पूछते थे, तवज्जो, उनका नाम पूछते थे और देखिए अगर वो गैर शरई नाम होता या गलत मानने वाला नाम होता, अल्लाह के नबी तब्दील कर देते थे, इस्लामी नाम रखते थे। तवज्जो, यानी इसका मतलब है नाम में भी असरात होते हैं। अब ऐसे ज़्यादा मैं और वजाहत कर नहीं सकता, नाम में भी असरात होते हैं, जैसा नाम होगा वैसा किरदार होगा। जी मैंने बस इशारा कर दिया है जी, नाम के जो है साहिब नाम पर असरात होते हैं, ठीक है, इसम के मुसम्मा पर जो है असरात होते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जिस बंदे को 3 बेटे अता करे, वलम युसम्मे अहदन बिइस्मि मोहम्मद, और किसी एक बेटे का नाम भी मेरे नाम मोहम्मद पे न रखे, फ़कत जफानी, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। बहुत प्यारा है। अल्लाह जिस बंदे को 3 बेटे अता करे और एक बेटे का नाम भी मेरे नाम मोहम्मद पे न रखे, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मेरे ऊपर जफा की है। और लफ्ज़ जफानी अल्लाह के नबी ने 3 हदीसों में फरमाया। पहली हदीस कि अल्लाह जिसे 3 बेटे अता करे और एक बेटे का नाम भी मेरे नाम मोहम्मद पे न रखे, उसे मेरे ऊपर जफा की।
دوسرا فرمایا من حجا ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا لیکن مدینہ میں آ کر میری زیارت نہ کی. توجہ، جس نے حج کی اور مدینہ میں آ کر میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. ہم نے دیکھا گئے لوگ حج ہو گیا مدینہ میں کیا لینا. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا جیسے حج کیا اور مدینہ میں آ کر میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. اور تیسرا لفظ جفانی جو اللہ کے نبی نے استعمال کیا، من فصل بینی و بین آلی بے علا فقط جفانی، جس نے میرے اور میری آل کے درمیان لفظ علا کے ذریعہ فاصلہ ڈال دیا. پتنی آپ کہاں سن رہے ہیں؟ پتنی آپ نے توجہ فرمائی ہے یا نہیں؟ جس نے میرے اور میری آل کے درمیان لفظ علا کے ذریعے فاصلہ ڈال دیا فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہیں کہتے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے اور آل کے درمیان بلا فاصل ہونا چاہیے تھا. جس نے میرے اور میری آل کے درمیان لفظ علا کے ذریعے بھی جدائی ڈال دی فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. لہذا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، و علی آل محمد کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات جو ہے کہیں سیاسی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. آج کل جو ہے وہ نصاب اور سلیبس کی بڑی بات چلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب تو پہلے تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں اس سے کام تھی میں وہ آلہ ہی کہہ دیا جائے، لیکن شاید آپ کے علم میں تو یقیناً ہے جی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ. اور ہم نے 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل میں بس یہی ہے، آل میں بس یہی ہے. انہوں نے کہا کہ آل ہی و اصحاب ہی و ازواج ہی، یہ 3 کیٹیگریاں بنا کے بتا دیا. آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، ازواج اور ہیں. اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، اور ازواج اور ہیں. باہر کہ جس بندے کو اللہ 3 بیٹے عطا کرے اور ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پہ محمد نہ رکھے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. نام محمد کی بڑی فضیلت ہے. وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے اور جلدی سے گزر رہا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن منادی ندا کر دے گا، ارشاد پروردگار ہوگا، جتنے بھی نام محمد کے بندے بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں. نام محمد کے جتنے افراد بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ارشاد خداوندی ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب محمد کے نام کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، جنت میں چلے جاؤ. اپنے حبیب کے نام محمد کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یہ جنت میں چلے جائے. اور یہ شیعہ سنی دونوں روایت میں سراپے گناہ انسان جو ہے وہ فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی جانب. ارشاد خداوندی ہوگا اسے جہنم نہیں جنت لے جاؤ، جنت نہیں جہنم لے جاؤ. عرض کریں گے پروردگار یہ تو سراپے گناہ انسان ہے، ایک بھی ایک اس کے نام اعمال میں نہیں ہے. ارشاد خداوندی ہوگا تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہوں. میرے حبیب کے نام پہ اس کا نام محمد ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت میں لے جاؤ جی. اور دوستو یاد رکھیے گا جی یہ جو ہے پر جو وہ مقید قیودات ہیں، شرائط ہے. چلو آگے چل کر جو عرض کرتا ہوں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے 3 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پہ نہ رکھے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، میرے اوپر جفا کی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے، المیہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ ہم نام کے رکھنے میں انفرادیت کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کے نام کے رکھنے میں
शाह जी इनफरादियत का शिकार हो जाते हैं। हम यही चाहते हैं वड्डी साहब मेरे बेटे का ऐसा नाम हो जो पूरे खानदान में किसी को ना हो। ऐसे है ना, इनफरादियत के चक्कर में बढ़ जाते हैं कि मेरे बेटे का ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे खानदान में किसी का ना हो, बल्कि बस चले तो ऐसा नाम रखो कि पूरी दुनिया में किसी और का नाम ना हो। ठीक है, इनफरादियत के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर आपकी खामोशी को तोड़ते हुए फिर कहने दो, अगर नाम में तकरार हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें भूल क्यों गया? अल्लाह ने हुसैन को जितने बेटे अता किए हर बेटे का नाम अली रखा है। हाँ जी, अगर नाम के तकरार में क्या फर्क पड़ता है, तकरार हो गया नाम में। अल्लाह ने हुसैन को जितने बेटे अता किए हैं हर बेटे का नाम अली रखा है, और अल्लाह ने हुसैन को जितनी बेटियां अता की हैं हर बेटी का नाम फातिमा रखा है। तवज्जो, हर बेटे का नाम अली रखा और हर बेटी का नाम फातिमा रखा। ये साथ निस्बत है, अली ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर, अली असगर, नाम अली है। तवज्जो, जितने बेटे अल्लाह ने अता किए हर बेटे का नाम अली रखा है, और जितनी बेटियां अता की हैं हर बेटी का नाम फातिमा रखा है। ये साथ निस्बत है, फातिमा वुस्ता, फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा थी, ये सकीना नाम फातिमा है। इसलिए हुसैन कहते थे कि मेरे सीने पे सोती है तो तस्कीन मिलती है, मुझे सुकून हासिल होता है, वरना नाम फातिमा है। तवज्जो, अब मैं अपने मौजू की जानिब जो है जुमला और इशारा देना चाहता हूँ। अगर नाम में तकरार हो गया क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ने हुसैन को जितने बेटे अता किए हर बेटे का नाम अली रखा है, और जितनी बेटियाँ अता की हैं हर बेटी का नाम फातिमा रखा है। जब अहले बैत का ये काफिला जो है असीर होके जब दरबार यजीद में पहुँचा है तो यजीद ने कहा, ए असीर तेरा नाम क्या है, अपना तारुफ करा। कहा, अली अना अली इब्नुल हुसैन। तवज्जो, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। यजीद कहता है कि मैंने सुना है हुसैन का एक बेटा अली करबला में भी मारा गया है, हुसैन का एक बेटा अली करबला में भी मारा गया है। कहा, मेरा भाई था वो अली अकबर था, अल्लाह ने उसे मकाम शहादत अता किया है। सुनना जुमला, ऐसे दंदन कहा, तेरे बाप हुसैन को कोई और नाम नहीं मिला था, अपने हर बेटे का नाम अली रखा। सुनना सैयद सज्जाद का जुमला, सैयद सज्जाद इरशाद फरमाते हैं कि तेरा बाप हाकिम शाम चाहता था कि मेरे दादा अली का नाम मिटा दे, इसलिए मेरे बाप हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा ताकि कयामत तक के लिए नाम अली जिंदाबाद हो जाए। तेरा बाप हाकिम शाम चाहता था कि मेरे दादा अली का नाम मिटा दे, इसलिए मेरे बाबा हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा ताकि क़यामत तक के लिए नाम अली जिंदाबाद हो जाए। जी अच्छा, मैंने अभी हदीस पढ़ी ना कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिस बंदे को 3 बेटे अता करे और एक बेटे का नाम भी मोहम्मद न रखे, उसने मेरे ऊपर जफा की। इधर हम देखते हैं हुसैन ने हर बेटे का नाम अली रखा है। सवाल पैदा हो सकता है ना? हो सकता है। वाह वाह वाह। जी, इधर हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा, उधर हदीस है कि जिसे अल्लाह 3 बेटे अता करे एक का नाम भी मेरे नाम पे न रखे, उसने मेरे ऊपर जफा की है। और इधर हुसैन को अल्लाह ने जितने बेटे अता किए हर बेटे का नाम अली रखा है। पहला फलसफा तो बता दिया गया, इसलिए नाम अली रखा ताकि नाम अली जिंदाबाद रहे, नाम अली क़यामत तक के लिए जिंदाबाद हो जाए। और दूसरी बात सुनिएगा, हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ, कहते हैं, आका मौला मैंने मन्नत मानी थी अगर अल्लाह मुझे बेटा अता करे मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा। तवज्जो, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मन्नत मेरी पूरी हो गई, लेकिन मैंने मोहम्मद की बजाय मैंने नाम अली रखा है, मोहम्मद की बजाय नाम अली रखा है। क्या आका मौला मेरी मन्नत टूट गई, मुझे वो नज़र मेरी ख़त्म हो गई, क्या मुझे कफ़ारा देना पड़ेगा? इमाम रज़ा फरमाते नहीं नहीं,
تیری منت نہیں ٹوٹی ہے، تجھے کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں مولا منت تھی نام محمد کی، رکھا ہے نام علی، تو پھر منت ٹوٹ نہیں گئی، مجھے کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ امام فرماتے ہیں نہیں، کیا تو نے سنا نہیں میرے جد نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور کے دو حصے ہیں، اب نام علی رکھ یا نام محمد رکھ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ولی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی اب نام محمد رکھ یا نام علی رکھ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں اور علی نور کے جی دو ٹکڑے ہیں، ایک نور سے۔ پہلا حق اولاد کا والدین کے ذمہ کیا ہوا کہ والدین اولاد کا اچھا خوبصورت نام رکھیں۔ دوسرا حق من حق الولد علی الوالد ان یحسن ادبہ، اولاد کا والدین کے ذمہ دوسرا حق یہ ہے کہ والدین اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ بہت خوبصورت ہے، والدین اولاد کے اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھے آداب سکھائیں، مہذب انسان بنائیں، با اخلاق انسان بنائیں۔ ناراض نہیں ہونا، اولاد پیدا کر کے فارغ ہو جانا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد تو جانور بھی پیدا کر لیتا ہے، اولاد تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو اس کو اچھا انسان بنایا جائے، با اخلاق انسان بنایا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے ذہنوں میں دلوں میں تین باتیں راسخ کر دو، ادبوا اولادکم علی حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولادوں کے دلوں میں جو ہے تین باتیں راسخ کر دو۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت راسخ کر دو، اپنی اولادوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کر دو، محبت نبی راسخ کر دو، وحب اہل بیتہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے دلوں میں اہل بیت رسول کی محبت راسخ کر دو، دلوں میں جو ہے اولاد رسول کی محبت پیدا کرو، وقراءۃ القرآن۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھاؤ بھی صحیح اور قرآن کی محبت دلوں میں راسخ کر دو۔ جی اور آج ہم اچھا دیکھیے نا، آج جو ہے سویڈن میں جو کچھ بھی ہوا، سویڈن میں آپ جانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے مذمت کی ہے، اگر ہم مذمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قرآن کی جو ہے عزت کا احترام ہم ہی نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اس لیے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے گورنمنٹ آف سویڈن کی جو ہے مذمت کی، جنہوں نے قرآن کو جلایا، اس کی مذمت کی جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ جی اللہ جانے میرا کون جملہ سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ اگر 1400 سال پہلے قرآن چلانے والے کو سزا دے دی جاتی، آج کسی بدبخت کو قرآن چلانے کی جرات نہ ہوتی۔ یہ توجہ ہے۔ اور اولاد کی تربیت کیجیے، پھر اولاد کی تربیت ہم سمجھتے ہیں شاید 15-20 سال کا ہو جائے تو تربیت شروع ہوتی ہے، نا جی معصوم کے جملے آپ کے چھٹے معصوم فرماتے ہیں اللہم صلی حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنے بچوں کو گھٹی دو خاک کربلا کی۔ جب بچہ پیدا ہو تو گھٹی دی جاتی ہے نا بزرگوں، شہد کی گھٹی دی جاتی ہے، آب زمزم کی گھٹی دی جاتی ہے، کسی عالم دین کو بلوا لیا، کسی سید کو بلوا لیا، کسی بزرگ کو بلوا لیا۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو گھٹی دو خاک کربلا کی۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں یہ تربیت کا انداز ہے۔ آج خاک کربلا کی گھٹی جو ہے اپنے بچوں کو دو، تاکہ پہلے ہی دن جو ہے اس کا رشتہ کربلا والوں سے جڑ جائے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد کربلائی بنے، اگر تم چاہتے ہو اگر تمہاری اولاد حسینی بنے تو پھر خاک کربلا کی گھٹی دو، تاکہ پہلے دن ہے اس کا رشتہ کربلا والوں سے جڑ جائے، اور یہ خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنا شروع کر دے۔ یہ تربیت کا پہلا انداز۔ اور جہاں تربیت کی بات ہے، مجھے ایک یاد آ رہی ہے بات، جانتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری 2 مرتبہ جلا وطن کیے گئے، 2 مرتبہ جلا وطن کیے گئے، ایک دفعہ شام کی طرف اور ایک دفعہ ربضہ کی طرف۔
ٹھیک ہے، آخری مرتبہ ربضہ کی طرف، وہاں پہ شہادت ہوئی، شام کی طرف، ربضہ کی طرف۔ جی اگر یہاں قسمیں نہ کھائی جائیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر قسم اٹھانے کی باری آئے تو نقوی صاحب قسم اٹھا سکتا ہوں کہ ربضہ یا شام کی طرف جلا وطن کیوں کیا گیا؟ آخر جرم کیا تھا، ابو ذر غفاری کا جرم تھا ولایت علی، اس کے علاوہ کوئی ہے تو بتائیے۔ ولایت علی جرم تھا، سب سے بڑا جرم جو ہے یہی تھا کہ وہ ولایت علی والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جس مجرم کو جس جرم کی سزا مل جائے نا، وہ مجرم وہ جرم چھوڑ دیتا ہے، وہ مجرم جرم چھوڑ دیتا ہے۔ جرم تھا ولایت علی، ولایت علی کی وجہ سے شام جلا وطن کیا گیا، اور شام وہ شہر تھا جو دشمن علی کا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یا رسول اللہ، زندہ مردہ اللہ صلی محمد وآل محمد واجر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تو ابو ذر غفاری 2 مرتبہ جلا وطن کیے گئے، ایک دفعہ شام کی طرف اور ایک دفعہ ربضہ کی طرف، اور جرم تھا ولایت علی، جرم تھا ولایت علی، محبت علی، اور یہ شام کی طرف جلا وطن کیے گئے، وہ علی کے دشمن کا شہر تھا جی۔ اور ابو ذر غفاری اپنے ہاتھ میں عصا لا کے نقوی صاحب شہر کے موڑ اور چوک پہ کھڑے ہو کے کہتے، ایھا الناس انا جندب بن جنادہ صاحب رسول اللہ، اے لوگوں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا سن لے، میں جندب بن جنادہ ہوں، پیغمبر کا صحابی ہوں، لوگ مجھے ابو ذر غفاری کے نام سے جانتے ہیں جی، لوگ مجھے ابو ذر غفاری کے نام سے جانتے ہیں۔ سنو، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ ابو ذر غفاری دشمن علی کے شہر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا پوری کائنات کے لوگوں سے علی افضل ہے، جو علی کے افضل ہونے کا انکار کرے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی پھر ابو ذر غفاری آگے بڑھ جاتے، اگلے موڑ اور چوک پہ پھر کھڑے ہو گئے، یہ جملہ کہتے، ایھا الناس ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب، اے لوگوں اپنی اولادوں کی تربیت کرو محبت علی پہ، اولادوں کی تربیت کرو محبت علی پہ۔ بس عزیزان گرامی کا اگر اللہ صاحب اولاد بنا دے تو اولاد کی تربیت واجب ہے، اچھا اور مہذب انسان بنانا یہ حق ہے اولاد کا والدین کے ذمہ، ناراض نہیں ہونا۔ اور ہم ہی تو ہیں جو بچوں کو بزدل بھی بناتے ہیں، بچوں کو عید شکن بھی بناتے ہیں، بچوں کو بخیل اور کنجوس بھی بناتے ہیں جی۔ بھائی ہے نا یاد اگر آپ کو وہ جملہ، جی باہر سے بندہ آیا دستک دی، ٹھیک ہے جی، والد صاحب نے کہا جاؤ بیٹا باہر جا کے کہو بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر پہ نہیں ہے جی، بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا ہے؟ یہ جھوٹ بولنا ہم نے خود سکھایا ہے۔ بچہ رو پڑا بہلانے کے لیے، بیٹا بازار سے آپ کے لیے چیز لاؤں گا، لائے نہیں ہیں،
یہ عہد شکنی کس نے سکھائی؟ بہت خوبصورت ہے یہ پیاری باتیں جی یہ وعدہ شکنی کس نے سکھائی ہے؟ جھوٹ بولنا کیسے سکھایا ہے؟ اولاد کے ذہن میں ابھی سے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، ابھی سے جو ہے یہ سکھائے جا رہے ہیں کہ بیٹا نہیں حج پہ نہیں جانا، 11.5 لاکھ روپے لگ جائیں۔ یہ بخل کون سکھا رہا ہے؟ یہ کنجوسی کون سکھا رہا ہے؟ اچھی گاڑی لینی ہو تو پھر نہیں، زکوٰۃ و خمس کی باری آئے، زکوٰۃ و خمس کی باری آئے، نہیں بڑا خرچہ ہو جائے گا بیٹا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بخل یہ کنجوسی کون سکھا رہا ہے؟ اور یاد رکھیے گا تو اچھا ناراض نہیں ہونا، ہم ہر چیز بچوں کو دے رہے ہیں، نہیں دیتے تو وقت نہیں دیتے، یہ نہیں دیتے وقت نہیں دی، اتنی نفسا نفسی کا دور ہو گیا، اتنی مصروفیت کا دور گیا، ہر چیز اولاد کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی اولادوں کو وقت نہیں دے پا رہے، اور وقت نہ دینے کا نتیجہ ہے آج معاشرے میں چور بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں، منشیات کا دھندا ہو رہا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ اولاد کو وقت نہ دینے کا نتیجہ ہے جی۔ اب میں اپنے جو والدین بیٹھے ان کو بھی کہوں گا، والد بیٹھے جو میری اگر میں بہنیں پردے میں بیٹھی ان کو بھی کہتا ہوں، یاد ہے نا آپ کو امام حسن مجتبیٰ جب نانا کی وہ یاد ہوگا آپ کو جی، نانا کی گود میں بیٹھے ہوتے وہی نازل ہوتی، احکامات شریعت ہوتے، ٹھیک ہے جی، جلدی سے اٹھ کے گھر آ جاتے، ماں پوچھتی بیٹا آج نانا نے کیا بتایا ہے، آج بیٹا نے نانا نے کون سی احکامات بتائے، آج آپ کے نانا پہ کون سی وحی نازل ہوئی ہے، کون سی شریعت کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ ماں سنتی تھی بیٹا بتاتا تھا، ماں سنتی تھی بیٹا بتاتا تھا۔ اللہ کرے میرا جملہ مجھے سمجھ آیا یا نہیں؟ تو جب مجلس سے آپ کی بیٹی گھر جائے یا بیٹا گھر جائے، باپ پوچھے کیا سن کے آیا ہے، ماں پوچھے کہ میری بیٹی کیا سن کے آئی ہے، آج کیا بتایا گیا ہے، کیا جو ہے سن کے آئی ہے، کیا واقعہ سن کے آئی ہے، تاکہ تربیت ہو جائے جی۔ بچوں سے محبت کرو۔ اچھا یہ بچہ جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کا اپنا خون ہے، آپ کا صلب ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے بزرگوں جو ازراہ محبت اپنے بیٹے کا بوسہ لے جنت میں ایک درجہ بڑھ جاتا۔ بیٹا آپ کا ہی ہے نا، آپ کا خون ہے نا، منتوں سے مانا، دعاؤں سے مانگا ہے، ایک جو ہے بوسہ لے کے جنت میں جو ہے ایک درجہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک زانو پہ امام حسن ہے، ایک زانو پہ امام حسین ہے، کبھی اللہ کے نبی ایک ان کا بوسہ لیتے ہیں، شاہ جی کبھی ان کا بوسہ لیتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، میں نے تو کسی کا بوسہ نہیں لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرے دل میں سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جی، پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ اٹھ کے گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ جہنمی ہے۔ آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کی پروردگار تیرے نزدیک محبوب ترین مشغلہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صاحب جی شاہ جی اللہ سے پوچھ رہے ہیں نا تیرا محبوب ترین مشغلہ کون سا ہے؟ ارشاد خداوندی و حب الاطفال، بچوں سے پیار کرنا جی، بچوں سے پیار کرنا یہ میرے محبوب ترین مشغلہ ہے، بچوں سے پیار کرنا۔ کیوں؟ یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا انی فطرت علی توحیدی، کیونکہ اس لیے میں نے بچوں کو اپنے عقیدہ توحید میں پیدا کیا ہے، میں نے بچوں کو اپنے عقیدہ توحید میں پیدا کیا ہے۔ دوستان گرامی قدر یاد رکھے گا یہ اولادوں کی تربیت واجب ہے۔ اچھا اتنا واجب ہے یہ اولادوں کی تربیت، اتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ اٹھاؤ صحیفہ کاملہ، سید سجاد کی دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی تربیتہم و برہم و تعدیبہم، اے میرے اللہ ہم تو اپنی اولادوں کی تربیت کرتے رہیں گے لیکن جب تک تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی
اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو اہم ترین فریضہ سید سجاد دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعنی علی تربیتہم و برہم و تعذیبہم، اے میرے اللہ اولادوں کی تربیت کرنے میں، اولادوں کو نیک بنانے میں، اولادوں کو جو ہے ادب سکھانے میں تو مجھ سجاد کی مدد فرما، تو میری مدد فرما۔ یا اولادوں کی تربیت واجب ہے جی، اللہ اولاد دے دے تو تربیت واجب ہے۔ پہلا حق اچھا نام رکھیں، دوسرا حق اچھی تربیت کریں، تیسرا ان یعلمہ القرآن، تیسرا حق اولاد کا والدین کے ذمہ یہ ہے کہ والدین اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ ہے بڑی مشکل سی بات، میرا بیٹا انگلش جانتا ہو، میرا بیٹا کیمسٹری جانتا ہو، بیالوجی جانتا ہو، ٹھیک ہے جی، فزکس جانتا ہو، میتھس جانتا ہو، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ناراض نہ ہوئیے گا۔ بسم اللہ۔ آج تمہارے ممبروں سے غالیت کیوں پھیل رہی ہے، نصیریت کیوں پھیل رہی ہے، شرک کیوں پھیل رہا ہے، کیوں تمہارے نوجوان متاثر ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی گئی ہے جی۔ اور الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں، آغا صاحب تشریف لائے میری مجلس میں، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں معصوم فرماتے ہیں، ہمارا وہ فرمان قرآن پہ پیش کرو، جو تمہیں فرمان ملے قرآن پہ پیش کرو، اگر وہ ہمارا فرمان قرآن کے مطابق ہو تو لے لو، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مار دو۔ آج وہ بیان ہو رہا ہے جو قرآن کے مخالف ہے، نصیحت اور غالیت جو ہے ذہنوں میں بھری جا رہی ہے، اور نوجوان ہے جو اس رو میں بہتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں یا کتنے دوست ہیں میرے سمیت، ہم نے کتنی دفعہ قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کو با ترجمہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ ہم نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے دوست جی؟ بہت اہم خطاب، جی بڑی مہربانی۔ اصلاحی مجلس ہے، کتنے افراد ہیں، اور الحمدللہ آپ تو شہری دوست ہیں جی، آپ تو دیہات کے رہنے والے، آپ اپنے اچھے اچھے مضامین کے لیے جو ہے، جو آپ کے ٹف مضامین ہیں، بیالوجی ہے، فزکس ہے، فلاں ہے، میتھ ہے، اس کے لیے آپ بہترین ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، بہترین ٹیچر رکھتے ہیں۔ قرآن کے لیے بھی ٹیوشن رکھی ہے، قرآن پڑھانے کے لیے بھی ٹیوٹر کا بندوبست کیا ہے جی۔ فریبی پڑھاتے ہیں پھر بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، فری بھی پڑھاتے ہیں پھر بھی پڑھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ بس عزیزان گرامی ایک آدھ اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے۔ اور آج ہمارے معاشرے دیکھ لیجیے، اتنا ہم جو ہے دور ہو گئے، باپ اولاد پہ سلام کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری 5 عادتیں ایسی ہیں جن پر مرد دم تک میں قائم رہوں گا۔ پہلی میری عادت کیا ہے؟ التسلیم علی الصبیان، بچوں پہ سلام کرنا، بچوں پہ سلام کرنا۔ آج باپ اپنے بیٹے پہ سلام نہیں کرتا، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے جی، اچھا اگر ناراض نہ ہوں، حدیث کے ساتھ صرف ثواب کی پڑھنے کے لیے عربی نہیں پڑھا، علی نے آ کے حسن حسین پہ سلام نہیں کیا ہے جی۔ پھر جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جمعرات کو ثواب کی خاطر جو ہے حدیث کی ضبط پڑھتی ہے، رویان جابر بن عبداللہ انصاری جی، اور آخر تک جو ہے پڑھ ڈالی جی۔ نہیں جو ہے دیکھا ہے کہ علی بھی تشریف لاتے ہیں، اپنی زوجہ پہ سلام کرتے ہیں۔ ہاں علی آئے نا، اپنی زوجہ پہ سلام کیا ہے، علی آئے ہیں اپنے بیٹوں پہ سلام کیا ہے۔ یہی تو تربیت بتائی جا رہی ہے، اگر باپ بھی آ جائے تو اولاد پہ سلام کرے، اگر شوہر آ جائے تو بیوی پہ سلام کرے، انتظار نہ کرے کہ بیوی کرے گی جی۔ اور عزیزان گرامی آخری حدیث اور آپ کی ضامت تمام کروں، آپ کے امام فرماتے ہیں کہ بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم المرجعہ، اپنی اولادوں کو ہماری حدیثوں کی تعلیم دینے میں جلدی کرو، اپنی اولادوں کو ہماری احادیث اور ہماری جو ہے فرامین پڑھانے میں جلدی کرو۔
قبل ان یسبقکم المرجع، قبل اس کے کہ غلط نظریات والے مرجع تمہارے اولاد کے افکار پہ غالب آ جائیں، اس سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ہیں جی، اس سے پہلے پر اپنی اولادوں کو جو ہے حدیث معصوم پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو ہے سبقت حاصل کرو، قبل اس کے کہ مرجع کے افکار جو ہیں تمہاری اولاد پہ غالب آ جائے۔ اور معلوم ہے یہ مرجع کون ہے؟ پوچھیے آغا صاحب کی وجہ سے۔ اور یہ مرجع وہ افکار ہیں، یہ باطل نظریات آئمہ کے زمانے میں بھی تھے، ٹھیک ہے، اور آئمہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آئمہ نے اظہار برات کیا ہے۔ لعنت المرجعۃ علی لسان 70 نبیّا، 70 نبیوں نے قوم گروہ پر قوم مرجعہ پر جی گروہ مرجعہ پر 70 انبیاء نے لعنت کی ہے، 70 انبیاء نے لعنت کی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما المرجعہ، اللہ کے حبیب بتائیے یہ مرجعہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل، مرجعہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس عقیدہ ضروری ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت ہے جی، مرجعہ وہ کہتے ہیں کہ بس عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں یہ تفسیر بتائیں مرجعہ اور مرجع پر، تاکہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا مرجع۔ مرجع میم رے جیم حمزہ ہے مرجعہ، اور جو مرجع وہ ہے میم رے جیم عین۔ مرجع کا معنی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو آج ہم مجتہد کہتے ہیں، جس کو ہم فقیہ کہتے ہیں، وہ ہے مرجع، اور یہ مرجعہ، ٹھیک ہے جی، غلط نظریات کے مالک لوگ، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مرجع کون ہے؟ فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل، مرجع وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس عقیدہ ہونا چاہیے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یونو اخبار رضا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یونو اخبار امام رضا کی جو ہے وہ اپنی ساری احادیث کی کتاب ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اس میں امام رضا فرماتے ہیں لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتقالا علی حب آل محمد، ہم آل محمد کی محبت کے بھروسے پہ عمل صالح بھی نہ چھوڑنا، توجہ، کیا کہنے ہم آل محمد کی محبت کے بھروسے پہ عمل صالح بھی نہ چھوڑنا، اور جو ہے عمل میں کوشش کو بھی ترک نہ کرنا۔ اب امام نے اگلے جملے بدل کے کہا وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ محمد اتقالاً علی العبادہ، اور عبادت کے بھروسے پہ، نمازوں کے بھروسے پہ ہم آل محمد کی محبت بھی نہ چھوڑ دینا۔ جی توجہ، ہم آل محمد کی بھروسے پہ عمل صالح نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے جی، اور عبادت کے بھروسے پہ ہم آل محمد کی محبت نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ یہ دو، ہر دو جو ایک کے بغیر قبول نہیں ہے، محبت کے بغیر عمل قبول نہیں، عمل کے بغیر محبت قبول نہیں ہے۔ تربیت کی دی اولاد کی، چونکہ وقت جو ہے بس اتنا ہی تھا، اگر تربیت دیکھنی ہے تو اور شب عاشور ذرا دیکھیں، صرف 13 سال کا شہزادہ ہے جناب قاسم، صرف 13 سال کا۔ جب شب عاشور کو نقوی صاحب جب حسین معائنہ فرما رہے تھے نا، جناب قاسم نے اپنی ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اجرکم اللہ، اپنی ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ امام حسین کہتے بیٹا قاسم تم نے اپنی ایڑیاں کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ کہا اس لیے میں نے اپنی ایڑیاں اٹھائی ہیں تاکہ میرا قد بھائی اکبر کے برابر نظر آئے، تاکہ میرا قد بھائی اکبر کے برابر نظر آئے، کل کہیں مجھے بچہ سمجھ کے آپ شاید مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں۔ یہ ہے تربیت۔ چونکہ ہم وہ ایام گزر گئے ہیں جی، اتنا ضرور کہوں گا، یہ لٹا ہوا اہل بیت کا قافلہ 56 میل کا سفر کر کے کوفہ کے باہر مسجد حنانہ کے قریب پہنچے۔ شیرازی صاحب، نقوی صاحب، سارے دوست جو ہے وہ زیارات پہ جاتے ہیں، مسجد حنانہ دیکھی ہوگی، 56 میل کا سفر کر کے اہل بیت رسول کو یہاں لایا گیا۔ مجھے رب اکبر کی قسم، منبر کی قسم، علی کی بیٹیوں کو
رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں بازار میں لے آئے، بازار کوفہ میں دن کے اجالے میں لے آئے ہیں۔ شاید میں نے جلدی میں جملہ کہا، آپ نے جلدی میں سن لیا، نہیں آیا ہوگا علی کی بیٹی کے ذہن میں یہ وہی کوفہ نہیں جس کی میں شہزادی تھی، کیا یہ وہی کوفہ نہیں ہے جس کی میں شہزادی تھی؟ آج میں قیدن بن کے آئی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ خدا کی قسم روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب علی کی بیٹیوں کو لایا گیا نا دربار میں، نشے میں دھت تھا یہ خبیث عبید اللہ بن زیاد، جب اس نے سر اٹھایا جملہ کہا من برائے حاضر ایمان، ان کنیزوں کے جھرمٹ میں کون کھڑی ہے؟ کہا گیا حاضہی زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا ان کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے علی کی بیٹی بتا، علی کی بیٹی کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے تیرے پر تجھ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے ہیں؟ تیرے لیے تکلیف کا مرحلہ کون سا تھا؟ علی کی بیٹی کہتی ہے میرے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہ ہے میں زہرا کی بیٹی تجھ سے کلام کر رہی ہوں، میں زہرا کی بیٹی تجھ جیسے کمینے سے کلام کر رہی ہوں۔ اس نے ہتک شروع کی، علی کی بیٹی دیکھ اللہ نے تیرے بھائیوں سے کیسا انتقام لیا ہے، اللہ نے تیرے بھائی مار دیے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اللہ نے تجھے رسوا کیا، میرے بھائیوں کو شہادت عطا کی ہے۔ پھر ہتک حرمت کرنے لگا، سید سجاد سے رہا نہ گیا، کہتے ہیں کمینہ کب تک اپنی بکواس جاری رکھے گا اور میری پھوپھی کی حرمت کو جو ہے پامال کرتا رہے گا۔ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ جلاد سے کہا جلدی کر اس قیدی کی گردن اڑا دے۔ سنیں گے جملہ جیسے کہ نا جلاد آگے بڑھا، شاہ جی علی کی بیٹی آگے بڑھی، اپنی گردن سجاد کی گردن پہ رکھ دی، اپنی گردن سجاد کی گردن پہ رکھ دی۔ کہا یہی میری حسین کی آخری نشانی ہے، جی میرے قافلے کا سالار ہے، پہلے مجھے جو ہے میری گردن اڑا۔ بس رونے والوں آزادر، اس بدبخت نے اعلان کرا دیا جو کوئی مجھے قتل حسین کی مبارکبادی دے گا میں اسے انعام دوں گا۔ اب اس سے زیادہ مصائب کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ قاتل انعام لے رہے ہیں، علی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہے، شاہ جی قاسم کا قاتل، اکبر کا قاتل، حسین کا قاتل، صفیہ جی وہ جو انعام لے رہے ہیں، علی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ اچانک پھر اس نے کہا جاؤ قید خانے میں اعلان کرا دو، جو قیدی آ کر مبارکبادی دے گا حسین کے قتل کی میں قید سے جو ہے رہائی کا اعلان کرتا ہوں۔ قیدی آ رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور رہائی پا رہے ہیں۔ اچانک عزادارو پتہ چلا دربار عبید اللہ بن زیاد میں کہ مختار سقفی آ رہے ہیں، مختار سقفی آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے پڑھ لیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے، علماء مقاتل نے یہی لکھا ہے۔ جب علی کی بیٹی نے سنا ہے، علی کی بیٹی کئی دفعہ بیٹھی بھی ہے، علی کی بیٹی کئی دفعہ کھڑی بھی ہوئی ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بیبیو کسی کے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہو مجھے دو، بھائی مختار بھی آ گیا اور میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ بس عزادار مختار آیا ہے اور آ کر عبداللہ ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ایک فوجی کہتا ہے تو نے امیر پہ سلام کیوں نہیں کیا؟ مختار کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی آقا نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ اے مختار اگر تیرا آقا حسین یہیں ملوا دوں پہچان لے گا؟ پہچان لے گا؟ جناب مختار نے کرسیوں پہ دیکھنا شروع کیا ہے۔ جب حسین نظر نہیں آیا نا، کہا جو ہے قیدیوں سے مذاق کرتا ہے، کہاں تیرا نجس دربار، کہاں زہرا کا بیٹا؟ عزادار یہ کہنا تھا مختار جو ہے عبداللہ بن زیاد نے جو ہے تخت کی نچلی سیڑھی پہ ایک جو ہے تخت پڑا تھا، اوپر رومال دیا ہوا تھا، کہتے ہیں مختار ذرا اس رومال کو ہٹا۔ جیسے رومال ہٹایا ایک سر برآمد ہوا جس کی تازہ تازہ رگیں کٹی ہوئی تھی۔ کہا یہی تیرا آقا حسین ہے، یہی تیرا امیر حسین ہے۔ رب اکبر کی قسم روایت کہتے ہیں مختار سقفی نے اپنا جو ہے منہ
کٹے ہوئے رگوں پہ رکھا اور ایک کہا اے شہید راہ خدا بتا تیرا نام کیا ہے اور کہاں رہنے والا ہے کہ کٹی رگوں سے آواز آئی مختار نہیں پہچانا بھائی مختار نہیں پہچانا مہر نبوت کا سوار حسین ہوں جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین میں ہوں بس آزادر جب پتہ چلا نا یہ حسین ہے نعرے تکبیر بلند کیا اپنی جو ہے زنجیروں کو توڑا اور ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار کھینچی اور عبداللہ بن زیاد پہ حملہ کرنا چاہا یا پیچھے آواز آئی چچا مختار پیچھے سے آواز آئی چچا مختار حملہ نہیں کرنا اس نے میرا بڑا نقصان کیا ہے جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا ہے مختار دل میں کہتا ہے مجھے یہاں چچا کہنے والا کون ہے چچا کہے تو سجاد کہے آزادہ جب پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہ سجاد کی آواز آتی ہے چچا مختار پیچھے نہ دیکھنا میں اکیلا نہیں ہوں علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون